السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم ناظرین، ہم آپ کے سامنے پارٹ 3 لے کر آئے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا پوسٹ مارٹم پارٹ 3۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ اگر ہم اس کا پورا بڑا پوسٹ مارٹم کرتے تو ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی، جسے اپلوڈ کرنا بھی مشکل ہوتا یوٹیوب وغیرہ پر، اس لیے ہم چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر اس کے پارٹ بنا کر آپ کے سامنے لائے ہیں، اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف دھوکہ اور مغالطہ دیتے ہیں، اور ان کی باتیں اصل میں اس حدیث کے مطابق ہوتی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں، وہ جادو ہوتے ہیں، لوگ اسے علم سمجھ لیتے ہیں۔ اب جیسے کہ 20 کا شور مچانے والے کہ 20 رکعت ہی تراویح ہے، 20 سے کم تراویح نہیں ہے۔ اب مکہ میں 10 رکعت ہونے لگی، یعنی 8 رکعت، تو ان کا دھرم باطل ہو گیا، ان کا مذہب۔ تو اب اپنے مذہب کو بچانے کے لیے کس طرح یہ دھوکے اور مغالطے اور جادوگری والی باتیں کرتے ہیں، ہم اس پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ آئیے پارٹ 3 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو سنیے۔ حرم میں رفع الیدین بھی ہوا ہے اور بغیر رفع الیدین کے نمازیں بھی پڑھی گئی ہیں، آج بھی پڑھی جاتی ہیں، کچھ رفع الیدین کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ جب احناف کی صدیوں تک حرمین پر حکومت رہی ہے تو رفع الیدین نہیں ہوتا تھا، تو رفع الیدین میں تو دونوں رائے ہیں، کرنے کی بھی ٹھیک ہے، نہ کرنے کی بھی ٹھیک ہے، لیکن صدیوں سے ایک تراویح بھی، ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے کم ایک رکعت بھی ہوئی ہو۔ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں اور مسجد قباء میں بھی 20 رکعت ہوتی ہے۔ تو سعودی عرب کے ایک عالم ہیں شیخ عطیہ صاحب۔ محترم حاضرین، سب سے پہلا جھوٹ ان کا یہ دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ کبھی ایسا وقت ہی نہیں آیا کہ 20 رکعت سے کم ہوئی ہو، جبکہ یہ خود کہتے ہیں کہ 20 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، یعنی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ کے زمانے تک، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تک 20 رکعت کا ثبوت نہیں ہے، یہ خود مانتے ہیں۔ یہ کس نے شروع کیا؟ یہ تہمت، یہ الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ حضرت عمر پر۔ یہ وہ شیعوں کا جملہ بولتے ہیں، شیعہ جو بولتے ہیں نا کہ حضرت عمر نے یہ تراویح ایجاد کی، بدعت ایجاد کی، نعوذ باللہ، بس اسی بات کو یہ تھوڑے اچھے انداز میں بولتے ہیں تاکہ ان چھپے ہوئے شیعوں کو، نیم رافضیوں کو کوئی پہچان نہ سکے۔ یہ وہی بات بول رہے جو شیعہ بولتے ہیں اور ایک دن بھی نہیں ثابت کر سکتا، خود ہی ثابت کرتے ہیں، لیکن خود ہی تردید بھی کرتے ہیں، خود ہی چیلنج بھی کرتے ہیں، خود ہی دعویٰ بھی ٹھوکتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں ان کا بیان نہیں، بلکہ ان کا بیان جادو ہے۔ یہ کوئی علمی بات نہیں، بلکہ ایسے خطاب ہوتے ہیں جو جادو ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ عالم جو مدینہ یونیورسٹی کے پرنسپل رہے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، اس کا نام ہے التراویح اکثر من الف عام، 1000 سال سے زیادہ تراویح حرمین میں، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو حرم کا عمل حجت نہیں ہے، لیکن حرم کا وہ عمل جو صدیوں سے چلا آ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ مسجد حرام اور مسجد نبوی جو اسلام کا گڑھ ہیں، وہاں ایک گمراہی کو 1400 سال کیسے چلنے دیں گے؟ ایک غلطی اگر ہوتی ہے تو یہاں دو مغالطے بہت زبردست دیے ہیں، دو ہاتھ کی صفائی جادو بولنا چاہیے بتائے ہیں۔ پہلا یہ کہ ایک سعودی عالم کا نام لیے، ان کی کتاب کا حوالہ دیا تاکہ ان کی ان پڑھ اور جاہل عوام یہ سمجھ جائے کہ ہاں ہمارا جو عمل ہے اس پر سعودی علماؤں کی بھی تائید ہے۔ اصل میں وہ بات کچھ اور ہے اور یہ بتا کچھ اور رہے ہیں، اس کو جوڑ کہیں اور رہے ہیں، ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اور دوسری چیز یہ بولنا کہ حرم میں کا وہ عمل جس پر زمانے سے، یعنی صدیوں سے جو عمل ہوتا آیا ہے، وہ دلیل ہے۔ ارے بھیا، تمہارا دعویٰ تو یہ ہے، ان کا دعویٰ کیا ہے؟ جب ان کا دعویٰ آپ سنیں گے، سمجھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کہاں دھوکہ اور مغالطہ دیتے ہیں اور کیسے خلط ملط کرتے ہیں باتوں کو۔ ان کا دعویٰ ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے، 20 رکعت تراویح سنت ہے، پورا مہینہ 20 پڑھنا سنت ہے نا، پورا مہینہ 20 پڑھائی ہے، 20 پڑھی جائے گی اور 20 پڑھتے ہیں، اس پر ضد ہے نا۔ تو اب دلیل بھی ایسی ہونا چاہیے نا کہ سعودی والے بولتے ہوں کہ 20 پڑھنا پورا مہینہ سنت ہے اور 20 پڑھائی جائے گی، 20 پڑھی جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ سعودی علماء اسے یہ بول کر پڑھتے ہی نہیں، پڑھاتے ہی نہیں، بتاتے ہی نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
सऊदी उलमा, सऊदी मुफ्ती, सऊदी अरब के मुफ्ती क्या समझते हैं इस मसले में, वो आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि मुफ्ती साहब ये बयान नहीं दे रहे थे बल्कि जादू बता रहे थे। ये मक्का के मुफ्ती शेख बिन बाज रहमुल्लाह अलैह की किताब का पेज नंबर 92 का हवाला है। पहले आप समझ गए अहनाफ की जो ज़िद है, जो हठधर्मी है कि तरावी 20 रकात ही है, 8 रकात नहीं है। ये ज़िद है। क्या ज़िद है? कि तरावी 8 रकात नहीं होती, 20 होती है, ये दावा है। और सुन्नत से 20 ही साबित है, दूसरा दावा है। और पूरा महीना 20 ही पढ़ना है, ये दावा है। ये 3 दावे हैं। अब इस 3 दावों पर सऊदी उलमा ने कभी तायीद इनकी की है? नहीं, क्योंकि अभी तो वहाँ 20 बंद करके 10 कर दी गई, इनको धुतकार दिया गया, इनके मज़हब को मिटा दिया गया, इनके दावे को बातिल साबित कर दिया गया। अब ये जो बता रहे थे कि देखो ऐसा तो मक्का के मुफ्ती और मक्का के बड़े बड़े आलिम समझते हैं अपनी जाहिल आवाम को गुमराह करने के लिए, धोखा देने के लिए, मुगालता देने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उनके उलमा क्या समझते हैं तरावी के ताल्लुक़ से, और वहाँ के मुफ्ती क्या समझते हैं कि उनके उलमा क्या समझते होंगे। अब मुफ्ती ज़्यादा इसकी वजाहत करेगा ना, बेहतर करेगा, हम करेंगे तो आप नहीं मानोगे। अब बिन बाज रहमुल्लाह अलैह मक्का के मुफ्ती क्या फरमाते हैं नमाज तरावी के बारे में, कि इस सिलसिले में डॉक्टर ज़ोहरानी इमाम व ख़तीब मस्जिद इब्न बाज़ मक्का मुकर्रमा कहते हैं कि माह रमज़ान में मौसूफ़ खुसूसन उम्र के आखिरी सालों में जब मक्का मुकर्रमा आ जाते तो कसरत से अज़दाम की वजह से मस्जिद हरम में नमाज तरावी नहीं पढ़ते थे। आपका कहना था कि सारा शहर मक्का ही हरम है। जिस हदीस में वारिद है कि मस्जिद हरम में पढ़ी गई नमाज का सवाब आम मस्जिदों में की पढ़ी नमाज़ों से 1 लाख गुना ज़्यादा है, वो हदीस सारे शहर मक्का को शामिल है। उनके पास इसके कवी और मस्कत दलाइल मौजूद थे, लिहाजा वो चाहते थे कि लोगों को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाए कि वो मस्जिद हराम में अज़दाम करना छोड़ दे, जो कि खुशू व खुजू में को भी कम कर देने का बाइस है। यानी बता रहे हैं कि भाई सभी लोग मस्जिद हरम में जमा होकर नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर लोगों को एक बहुत बड़ा हुजूम हो जाएगा और फिर इसमें रियाकारी भी आ जाएगी, खुशू खुशू भी नहीं रहेगा। तो वो क्या करते थे कि वो इसकी बजाय मक्का की दूसरी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते थे। अब आगे क्या कहते हैं, आप सुन्नत के मुताबिक अक्सर 8 रकात तरावी और 3 वित्र पढ़ा करते थे। मक्का के मुफ्ती 20 रकात को सुन्नत नहीं मान रहे हैं, 20 रकात को मक्का वाले उलमा मुस्तहब मानते हैं। सुन्नत उनके नज़दीक कितनी है? 8 रकात। तो ये तो अहनाफ के दावे के ख़िलाफ़ बात हो गई, ये तो अहले हदीस के दावे के मुताबिक हो गई, क्योंकि मैंने दावा याद दिलाया था अहनाफ क्या बोलते हैं कि 8 रकात तरावी नहीं होती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि तरावी 20 से कम होती नहीं, इसलिए 20 सुन्नत है, 20 पूरा महीना पढ़ना है और 20 ही पढ़ेंगे। तो पहला इनका दावा बातिल हो गया कि सुन्नत 20 नहीं बल्कि 8 है। मक्का के मुफ्ती कितने पढ़ रहे हैं? 8। तो अब मक्का के उलमा के बारे में ज़्यादा बेहतर बात कौन समझेगा? वहाँ का मुफ्ती समझेगा, वहाँ के उलमा समझेंगे कि यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए तारिक मसूद समझेंगे? नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने वहाँ बताया ही नहीं। बस उन्होंने ये लिखा है कि 1000 साल से तरावी हो रही थी। हाँ, हो रही थी, पूरी दुनिया में हो रही है। मुस्तहब समझ के तुम पूरी दुनिया में पढ़ते रहो, हम भी कहाँ बोलते हैं, हमने कब उसे गुमराही कहा है? यहाँ मुफ्ती साहब ने एक और धोखा दिया था कि क्या मक्का में बीतते 1000 साल से गुमराही हो रही थी? भाई 20 रकात तरावी को गुमराही कहा किसने है? ये गुमराही वाला अकीदा तो आपने बना लिया, आपके बड़े भाई शियों ने बना लिया है, हमने तो नहीं बनाए। अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ ही नहीं है। अहले सुन्नत तो कहते हैं कि 8 रकात सुन्नत है, अहले हदीस तो कहते हैं कि 8 रकात सुन्नत है। 8 से ज़्यादा जो जितनी पढ़े वो मुस्तहब है, चाहे जो 12 पढ़े, चाहे 16 पढ़े, चाहे 20 पढ़े, 24 पढ़े, 40 पढ़े, 44 पढ़े, तो ये पढ़ेगा मुस्तहब है। हम इसे बिदअत और गुमराही नहीं कहते। ये नफिल नमाज है, इसकी रकात की तादाद बढ़ाई जा सकती है। तो इनके दावे भी क्या होते हैं? शियों के मुताबिक होते हैं, इनके मौक़िफ़ भी शियों के मुताबिक होते हैं। अब मक्का के उलमा तो इनके दावे का रद्द कर रहे हैं, और वो क्या कहते हैं, और कभी कभी 10 तरावी और 3 वित्र पढ़ लेते थे। यानी पढ़ते वो 13-11 ही थे, पढ़ते वो 13 और 11 ही थे। तरावी जो हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की हदीस है 13, 11, 15 वाली, वो पढ़ते वैसे ही है मक्का वाले, समझते सुन्नत उसी को है जिसे ये कहते हैं कि तरावी की नहीं तहज्जुद की नमाज है। तो इससे भी साबित हुआ कि मक्का के उलमा मुफ्ती के नज़दीक तहज्जुद तरावी एक ही है। अगर अलग होती तो 11 और 13 नहीं पढ़ते। फिर कहते हैं कि यही सुन्नत है, इसे ही क्या कह रहे हैं? सुन्नत। 20 को तो कहीं भी सुन्नत नहीं मान रहे। तो ये कहना कि मक्का में 20 होती थी, 1000 साल से 20 होती थी, तो भाई सुन्नत नहीं होती थी।
وہ مستحب ہوتی تھی، تمہارے دعوے کے مطابق نہیں ہے. تو آپ یہ خلط مت، لپن چھپن اور یہ ہیلے بہانے تعویلات نہ کریں، لوگوں کو گمراہ کم کریں، اور اس طرح کی جادوگری لیے باتیں نہ کرے. اللہ سے ڈرے، آخرت سے ڈرے، آخرت میں آپ کو حساب دینا ہے. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور کیا کہتے ہیں آگے؟ اسے ہی اختیار کرنا افضل و اکمل ہے، اور اگر کوئی 20 رکعتیں یا کم و بیش پڑھتا ہے تو آپ اس پر کوئی مضحکہ نہیں سمجھتے تھے. دیکھیے کیا کہا، جب میں نے بات بتایا تھا کہ 20 رکعت گمراہی تھی تو کہ 1000 سال سے مکہ میں ہوتی. مفتی صاحب نے ایک جذباتی جملہ اس میں بولے تھے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا موقف ہے، اہل سنت کا ہے ہی نہیں، اہل حدیث کا ہے ہی نہیں، اور مکہ کے علماء کا بھی نہیں ہے. وہ تو کیا بولے، کوئی 20 پڑھتا تو مضحکہ نہیں سمجھتے تھے. کوئی 40 پڑھے، مستحب نماز ہے، نفل نماز ہے، بڑھائی جا سکتی ہے اس کی طاقت کے حساب سے، وہ چاہے پڑھ سکتا ہے، تو اس میں کوئی مضحکہ نہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ ان کے جو دعوے تھے، دعوے کے مطابق مکہ کی ایک بھی دلیل نہیں. دعویٰ ان کا کیا ہے کہ پورا مہینہ 20 پڑھتے، مکہ میں پورا مہینہ 20 نہیں ہوتی، 20 دن 10 کی 2 جماعتیں ہوتی تھی، آخری عشرے میں ایک جماعت اور بڑھا لی جاتی تھی، یعنی 30 ہوتی تھی. تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مکہ میں 30 ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو لوگوں کو دین نہیں سمجھانا ہے، ان کو لوگوں کو علم نہیں سمجھانا ہے، ان کو تو لوگوں کو جادوگری، ہاتھ کی صفائی، دھوکہ، مغالطہ دینا ہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ خود آپ 11 یا 13 رکعتوں کو سنت سمجھتے تھے اور صرف اسی کا التزام کرتے تھے، حتیٰ کہ عشرۂ آخر میں بھی 4 رکعت یا 6 رکعت نماز عشاء کے بعد اور بقیہ رکعتیں اور وتر آدھی رات کے بعد پڑھا کرتے تھے. آخری عشرے میں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت زیادہ کرتے تھے، کمر کس لیا کرتے تھے، تو صحابہ اکرام نے بھی 4 رکعت کو بڑھایا ہے، تو مکہ والے بھی 10 رکعت بڑھا دیے ہیں. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ کہ اس سے سمجھ میں آیا کہ تہجد و تراویح کی نماز ایک ہی ہے. تہجد کی نماز کو ہی تراویح کہا جاتا ہے. سنت یہ 8 ہے، مستحب سمجھ کے اس کی رکعتوں کو بڑھایا جا سکتا ہے. اس لیے آخری عشرے میں مکہ والے بھی بڑھا لیتے ہیں، اور وہ اسے تراویح تہجد کو ایک ہی نماز سمجھ کے ایسا کرتے ہیں. اب یہ ساری دلائل، ساری باتیں احناف کے بالکل خلاف ہے. دیکھیے کہ احناف کا جو دعویٰ، اس کے مطابق ایک بھی دلیل سعودی علماء سے نہیں مل رہی، مکہ کے مفتی سے نہیں مل رہی ہے، پھر بھی کتنی زوم، ہٹ دھرمی اور چال بازی، مکاری کے بالکل جیسا ہمارا دھرم مکہ والوں جیسا ہے. اپنی عوام کو اتنا ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں دین کے نام پر. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ علم نہیں سکھا رہے ہیں، بلکہ یہ جادوگری دکھا رہے ہیں، یہ ہاتھ کی صفائی دکھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بعض بیان جادو ہوتے ہیں. آج ان جیسے لوگوں پر وہ حدیث ثابت ہو رہی ہے، فٹ ہو رہی ہے کہ یہ کتنے ہاتھ کی صفائی تو ہے. کہ دیکھیے دعویٰ کیا ہے اور دلائل کو کیسے جوڑ کر پیش کرتے ہیں کہ دعوے کے مطابق دکھتی، جبکہ دعوے حناف کے دعوے سے ان کا عمل کہیں بھی میل نہیں کھاتا. عرب والوں کا انہوں نے بتایا کہ 1000 سال سے ہوتی تھی، تو یہ تھوڑی بولا کہ سنت سمجھ کے ہوتی تھی یا سنت تھی اس لیے ہوتی تھی. ارے نفل نماز ہے، مستحب ہے. امام شافعی نے کہا نا مکہ میں 20 ہوتی تھی اور مدینہ میں 39 ہوتی تھی. تو کسی نے آج تک یہ ٹھوکا کہ مدینہ میں 39 ہوتی تو 39 سنت ہو گئی. نہیں بھائی، وہ مستحب ہے. 8 سنت ہے. 8 کے بعد آپ اگر پڑھنا چاہو، اس لیے نہیں کہ آدمی 8 کے بغض میں زیادہ پڑھے. جو آدمی 8 کے بغض میں زیادہ پڑھے گا نا، تو اصل میں وہی سنت کا دشمن ہے. کوئی آدمی عبادت زیادہ کرنے کے لیے، قیام کو چھوٹا کرنے کے لیے رکعتوں کی تعداد بڑھائے، مشقت کم کرنے کے لیے رکعتوں کی تعداد بڑھائے، تب تو وہ درست ہے. لیکن 8 کو کافی نہیں ماننا، 8 سے بغض رکھنا، 8 سے جلن رکھنا، 8 کی مخالفت کرنا، سنت کی مخالفت کرنا، تو ایسا کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. ایسا تو وہی کر سکتا ہے جو بدعتی ہو، کیونکہ بدعتی کو ہی سنت سے چڑ ہوتی ہے. جو رافضی، خارجی صفت کا ہو، جو معتزلہ جہمیہ ہو، اسے ہی سنت سے چڑ ہوتی ہے. امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ایک اور بھرپور دھوکہ دیے تھے مفتی صاحب نے سعودی کے عالم کا نام لے کر. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نیک توفیق سے ہم نے دلائل کی بنیاد پر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کسی کا بھی نام لے، کسی کا بھی حوالہ دے، یہ صرف جادو دکھاتے ہیں، ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں، دھوکہ اور مغالطہ دیتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ایسے دھوکے مغالطے دینے والے ملا مولویوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے.